السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے تو سننے اور سنانے سے پہلے ہم آپ مل کر اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور کے مطابق آقا نامدار مکی مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار شہنشاہی ذوالوقار نائب پروردگار رسول اکرم طٰہٰ و یاسین کی بارگاہ بکس پناہ جم جم کر درود پاک کا امتحان پیش کری پر باوض بلند سیدنا و مولانا محمد ماہر طوری والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بےحد درود، ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ سید الصادقین اصدق المتقین چشمئی کوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جن کے آدھا پہ شیدا شکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت کی یہ دوسری محفل پاک ہے۔ آج کی انگریزی تاریخ بھی دیکھی جائے 20 جولائی پیر و مرشد سیدی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی وصال کی تاریخ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج کی یہ رات بھی سلسلہ قادریہ کے بزرگ حضرت معروف کرکھی علیہ رحمت و رضوان کے وصال کی تاریخ ہے۔ انشاءاللہ ان کا ذکر کل جمعہ میں ملاقات ہوئی تو کچھ بیان ہوگا۔ آج تو مقصود ذکر ہی کربلا ہے۔ حضرت اپنے شجرے میں یوں تحریر کرتے کہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہیں مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ اور پھر آگے فرماتے بہر معروف و سلیم معروف دے پہ کچھ سلیم جند حق میں گنج جنید باصفا کے واسطے۔ یہ حضرت معروف کرکھی جو جنید بغدادی کے بھی پیروں میں سے ہے۔ دیکھیے امام حسین کا صدقہ تو یہی نہیں کہ ہم صرف 10 دن میں نیاز پکا کر کھا لیتے ہیں، بلکہ ہمارا ہر دن کا سویرا اور ہر دن کی شام حسین کے نام ہے۔ ہم کھاتے پیتے ہیں، یہ صدقہ حسین کا ہے۔ یہ ان کی قربانیاں یہ رنگ لائی کہ آج یہ ہم حالت ایمان میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اگر وہ قربانیاں پیش نہ کرتے ہیں تو پتہ نہیں ہم کون سی آدیواسی بن کر بھٹک رہے ہوتے۔ یہ ان کی قربانیاں ہیں کہ آج ہم اللہ کے مقدس گھر میں الحمدللہ ایمان کے ساتھ، اور وہ بھی اہل سنت والجماعت
کا تاج پہن کر ہم اور آپ بیٹھے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں اسلام مصطفیٰ جان رحمت نے پھیلایا اور اس اسلام کو حسین نے بچایا. اسی طرح ہندوستان کی سرزمین پر بھی دیکھا جائے اسلام پھیلانے والی ذات نائب مصطفیٰ عطا مصطفیٰ دنیا جسے سرکار غریب نواز کے نام سے یاد کرتی ہے. اور جب اسی ہندوستان کی سرزمین پر یزیدیت جو ہے خیالات اور یزیدیت سوچ رکھنے والی کچھ باطل طاقتوں نے کبھی جلال الدین اکبر کی شکل میں اپنے سر کو بلند کیا، کبھی وہابیت، نچریت، قادیانیت وغیرہ وغیرہ فرقوں میں جب بھی یزیدی خیالات لوگ لے کر پیدا ہوئے تو اللہ نے کربلا کی شہادت کے تاجدار حسین کا سچا عاشق، سچا غلام بنا کر اس روئے زمین پر مجددیت کا لباس پہن کر کبھی مجدد الف ثانی کو بھیجا، کبھی امام احمد رضا کو بھیجا. تو جب جب اسلام پر آنچ آتی ہے حسین کا سچا غلام، حسین کا سچا عاشق دنیا میں ضرور تشریف لاتا ہے. جس ذات کا آج ذکر کرنا ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رازدار مصطفیٰ یار کار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق، اور وقت رہا تو عمر فاروق اعظم. انشاءاللہ آنے والی کل کی ملاقات اور آج کی ملاقات میں ان تین صحابی کا ذکر مختصر انداز میں ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ، میں کوئی بڑا علامہ فہامہ نہیں ہوں، اپنے علم کے مطابق بیان کرتا ہوں، بس آپ دعا کریں اللہ مجھے بولنے کی قوت عطا فرمائے، آپ بولنے اور آپ سننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واقعات تو ہر سال سنتے رہتے ہیں، کبھی کوئی واقعہ چھوٹ جاتا ہے تو اس واقعے کا عاشق بھی کہتا ہے کہ یہ واقعہ آپ نے بیان نہیں کیا، وہ والا واقعہ آپ نے بیان نہیں کیا. ہو سکتا ہے میں اپنی پوری کوشش کر کے کچھ نئی باتیں سنایا جائے، لیکن وہ واقعات بھی جو مشہور ہے اسے بھی سنانا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے بھی عاشق رہتے ہیں. جیسے کہ ایک مشہور واقعہ ہے جو انگوٹھی والا، ابو بکر صدیق کی وہ انگوٹھی والا، حضور کی انگوٹھی والا، اس کے عاشق بہت ہے. کبھی کبھی کہتے 2 سال سے آپ کی دعا سے یہ میری اور آپ کی ملاقات محرم کی ایام میں 4تھا سال ہے، تو جو بھی ہوتا ہے مختصر بیان اپنے علم کے مطابق کرتا ہوں. ابو بکر صدیق کی ذات بس اسی پر سمجھ لیجئے کہ نبوت کے سوا ہر مقام پر وہ فائز ہے. نبی کے بعد افضل اور اعلیٰ جو ذات، یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ ابو بکر کا ایمان ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور ساری کائنات کا، یعنی کہ نبی اور رسولوں کو چھوڑ کر سب کا ایمان ایک پلے میں، تو ابو بکر کا ایمان سب پر بھاری نظر آئے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر سی بات ہے اللہ نے ہر نبی کو صحابی عطا فرمائے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی عاصم بن برقیہ کا واقعہ تو ہم نے سنا ہے. وہ تخت ملک سبا کی وہ شہزادی راجکماری بلقیس جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو رہی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے اس محفل میں سے جو بلقیس کا تخت لے کر آیا. صبح کا وقت تھا تو ایک جنات کھڑا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام میں لے کر آؤں گا. کہا کتنی دیر میں؟ کہا بس دوپہر تک. سلیمان علیہ السلام فرماتے بیٹھ جا. دوسرا کھڑا ہوا، جنات، کہا حضور میں لے کر آؤں گا. کہا کتنی دیر میں؟ کہا حضور بس آپ اپنی محفل ختم کرو تب یہاں ہوگا. سلیمان علیہ السلام فرماتے بہت لمبا وقت ہے، تم بھی بیٹھ جاؤ. تب آپ کے ایک وزیر کھڑے ہوئے عاصم بن برقیہ. کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں. سلیمان علیہ السلام فرماتے کتنی دیر ہے؟ کہا حضور پلک جھپکتے لے آؤں. سبحان اللہ. پلک جھپک کر یعنی آنکھ بند کر کے کھولو گے تو بلقیس کا تخت یہاں پر موجود ہے. تو یہ سلیمان علیہ السلام کے صحابی میں وہ طاقت ہے.
اور اس امت کو تو اللہ نے سب نبیوں سے افضل، سب نبیوں کی امت سے افضل بنایا۔ جائے نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، مل کہے آپ کا تم پہ کرو۔ جب تک اس نبی کی امت جنت میں نہیں جائے گی اور نبیوں کی امت پر جہنم حرام، جنت حرام ہے، یعنی کہ داخلہ نہیں ہو سکے گا جب تک مصطفیٰ کی امت جنت میں نہ جائے۔ تو اس امت کو کنتم خیر امت کا تاج زرعی بنایا، یہ امت ساری امتوں سے افضل، تو اس امت کے اولیاء بھی ساری امت سے افضل، اس امت کے صحابہ بھی ساری امت کے صحابہ سے افضل۔ تو ابو بکر صدیق، دیکھو صحابی کی تعریف تو ہم سنتے رہتے ہیں، جس نے ایمان کی حالت میں حضور کا چہرہ، حضور کا مفرا، حضور کا نورانی چہرہ دیکھا اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے انتقال کر گیا۔ صحابی کا مقام بھی ہم سب جانتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حیات کے کن کن گوشے پر ذکر کیا ہے؟ ایمان لانا، واقعات ہم سنتے ہیں کہ چاند کا گود میں آ جانا، روایت الگ الگ ہے۔ ابن کثیر کی ایک روایت ہے اور وہ روایت بیان کرنے والے بھی صحابی رسول ہیں، اور وہ کون صحابی ہے پہلے ان کا ذکر مختصر سن لیجیے۔ ایک مرتبہ حضور اور حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں بکریوں کا ایک ریوڑ دیکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا، ایک نوجوان تھا جو ریوڑ چڑھا رہا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر اس سے اجازت لو کہ بکری کا دودھ ہمیں پلا دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ اگر تیری اجازت ہو تو بکری کا دودھ پینا ہم چاہتے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ بکریاں میرے پاس امانت ہے، مجھے صرف چرانے کا حکم ہے، اس کے دودھ کو کسی کو پلانے کی مجھے اجازت نہیں۔ گرمی اور آپ نے پینوں نے مانتا نہیں، میرا کیا جائے، لیکن یہ امانت میں خیانت آج ہو رہی ہے، یہ قیامت قریب آنے کی نشانیاں ہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے صرف بکریاں چرانے کی اجازت ہے، نہ کہ اس کا دودھ میں کسی کو پلاؤں۔ حضور نے مسکرا دیا۔ حضور جب مسکرا دے تو معجزہ ظاہر ہو رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اچھا ان بکریوں کا دودھ پلانے کی تجھے اجازت نہیں ہوگی جو بکریاں دودھ دے رہی ہے، لیکن جو بکری دودھ دینے کے قابل نہیں، اگر اس کا دودھ پی لوں تو، یعنی جو بچہ ہو جس نے ابھی جنا، بچے کو جنا نہیں، اس نے کبھی دودھ دیا ہی نہیں، تھن بھی اس کے اتنے بھرے نہیں دودھ سے، اگر تو اجازت دے تو ایسی بکری کا دودھ پی لو۔ تو اس نوجوان نے کہا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا ایک مرتبہ تو ہاں کر کے دیکھ لے، پھر میرے آقا کا کرشمہ تو دیکھ لے۔ اس نوجوان نے بکری کا بچہ لے کر حضور کے سامنے کھڑا کر دیا، 6 مہینے کے قریب قریب بکری کا بچہ ہے، حضور نے ہاتھ رکھا، تھن لبا دودھ سے بھرے ہوئے نظر آ گئے۔ ابو بکر صدیق کو حکم دیا، حضرت ابو بکر صدیق اس بکری کو دھونا شروع کرتے ہیں، پہلے حضور دودھ نوش فرماتے ہیں، پھر ابو بکر صدیق دودھ نوش فرماتے ہیں، پھر اس بچے نے دودھ نوش فرمایا۔ جب تینوں ذات نے دودھ نوش فرما لیا، آقا ارشاد فرماتے بکری اب تو اپنی اصلی کیفیت میں آ جا۔ بکری جیسی پہلے تھی ویسی ہو گئی، وہ دودھ بھی پی رہا ہے، کبھی بکری کے بچے کو دیکھ رہا ہے، کبھی حضور کے بددعا چہرے کو دیکھ رہا ہے، کبھی یار دار مصطفیٰ راجدار مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو چلے گئے، وہ آیا بچہ، سارے بکریوں کو اپنے امینوں کے پاس پہنچایا، کہا کل سے نہیں آؤں گا، میری ڈیوٹی کہیں اور لگی ہے، میری ڈیوٹی کہیں اور لگی ہے۔ یہ نبوت کا تقریباً یعنی کہ اعلان نبوت کے تقریباً 5ویں سال کے قریب قریب کی بات ہے، یعنی حضور کی 45 سال کی قریب قریب عمر ہے۔ اب حضور تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے نوجوان ہیں، حضور مکہ میں تشریف لائے، یہ آ کر پیڑوں سے لپٹ گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب سوچو جس نے حضور کی خدمت 17 سال کی، سبحان اللہ، 17 سال خدمت،
کیا خدمت کی؟ حضور کو جب بھی مسواک کی ضرورت رہتی یہ شہزادہ مسواک لے کر آ جاتا، حضور کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت رہتی یہ شہزادہ پانی لے کر آ جاتا، جب حضور کو نماز کے لیے کہیں سفر میں ضرورت رہتی چاہے نماز بچھا دیتا۔ اور سب سے بڑی ڈیوٹی تو ان کی یہ تھی، اس شہزادے کی ڈیوٹی کیا تھی؟ حضور جب نالے اتار کے اپنے بغلوں میں دبا کر اسے چوما کرتا، جس نے 17 سال نالے میں مصطفیٰ کو چوما اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ تو ایک طرف رکھو، نبی کا ایک شہزادہ انتخاب کی سرزمین پر آرام فرما رہا ہے، دنیا جسے سارے عالم سراج الدین کے نام سے یاد کرتے ہیں، اٹھاؤ ان کی حیات پاک، ان کی زندگی میں بھی 20 سال کسی نے انہیں وضو بنایا جو عالم کی سرزمین پر دارل سرزمہ بن کر آرام فرما رہا ہے۔ اب سوچو جب نبی کا شہزادہ اس کو کوئی 20 سال وضو کرائے تو دارل سادہ کمال کیا ہے بغیر سر کے ہر 3 دن تک لڑتا رہتا ہے، وہ چاہے جہلال دارل سادہ ملا تو جس نے 17 سال حضور کو وضو کرایا، جس نے 17 سال حضور کی نالے کے پاپ کو بدل میں رکھ کر ہر وقت بوسے دیے، اسے دنیا عبداللہ بن مسعود کے نام سے یاد کرتی ہے، اسے دنیا عبداللہ بن مسعود کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ہاں انہوں نے توحید کا درس پڑھا ہے تو اس آقا سے پڑھا ہے جس نے ماتھے کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اب آج جو توحید کا ڈھونگ مچا رہے ہیں اور جو معاذ اللہ نبی کی عظمتوں کے قائل نہیں، نبی کے علم غیب پر نقطہ نہیں کر رہے، اٹھاؤ عبداللہ بن مسعود کی تاریخ جس نے 17 سال حضور کی ایسی خدمت کی، کیسا حضور نے جان پلایا۔ اب حضور فرماتے اگر کسی کو قرآن سیکھنا ہے عبداللہ بن مسعود سے سیکھا کر۔ حضور فرماتے جس محفل میں عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہو وہاں کسی کو اجازت نہیں کہ کوئی مسئلہ بیان کیا جائے۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود یہ روایت کرتے ہیں، ابو بکر صدیق کے ایمان لانے کا ذکر ہوا، ابن کثیر کی غالباً روایت ہے، فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، دیکھو میں بارہا کہتا ہوں کہ یہ مت سمجھنا کہ نبی کے صحابہ ابو زمانہ تھا وہ فقیری زندگی گزار رہے ہوں گے، یاد رکھنا ابو زمانے کے یہ صحابہ تاجر جو تھے نا، آج ان کے غلام کے لیے بھی ہمیں نہ چنا جاتا ہے۔ یہاں کے جو بڑے بڑے مالدار ہیں پورے دنیا کے آج اس زمانے میں، وہ وہاں پر خادم کی حیثیت میں بھی کام کرنے کے لائق نہیں ہوتے، کیوں کہ یہ تو اتنے بڑے بڑے مالدار تھے۔ ہم نے اور آپ نے سنا ہوگا کہ نبیوں میں سب سے پہلے جو جنت میں جائے وہ ہمارے نبی، اور سب سے آخری جو نبی جائے گا جنت میں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ دنیا کا جاؤ جلال جتنا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اتنے ہی سوال جواب رہیں گے۔ نبیوں سے حساب کتاب ہونا ہے، یعنی اس طرح حساب کتاب نہیں ہونا جس طرح عام بندوں سے ہونا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ حضور کی شایان شان، انبیاء کی شایان شان جو بھی سوال ہو واللہ عالم بالصواب، اسی طرح صحابہ میں سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور سب سے اخیر میں جو صحابی جنت میں جائے گا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے۔ اللہ نے انہیں بھی بہت دولت سے نوازا تھا، ان کا گھی پنیر مکھن ان کا تجارت کا جو ہے بزنس کاروبار رہتا۔ ابو بکر صدیق کپڑوں کے بڑے تاجر تھے، کپڑوں کی تجارت ان کی بہت اعلیٰ پیمانے پر تھی، اور کتنی تھی وہ بھی سن لینا ایک جھلک اسی واقعے میں، اسی روایت میں۔ تو ابو بکر صدیق کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، اور ان کی تجارت یمن شام مصر کہاں تک ان کے قافلے جایا کرتے تھے تجارت کے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب وہ خواب دیکھا تھا کہ چاند گود میں آ گیا، اور صبح اٹھ کر جس راہب سے آپ نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی نا، وہ راہب کی عمر 309 سال کے قریب تھی، کسی میں 350 بھی لکھی گئی ہے، کسی میں 300 سال قریب اتنا وہ راہب بوڑھا تھا، پلکیں جن کی جھکی ہے، جسم قرآن جال ہے، جس کی جلد بھی کھردری ہو چکی ہے۔ ابو بکر صدیق نے جا کر اس راہب سے کہا کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں، کہا بتاؤ کیا آپ پوچھنا چاہتے ہو؟
تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے گزشتہ رات ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند میری گود میں آ گیا. تو راہی اتنا سن کر کہتا ہے اے آنے والے شہزادے، یہ نوجوان 36 یا 37 سال کی عمر تھی ابو بکر کی اس وقت. اے نوجوان کہاں سے آیا؟ کہا مکہ سے. کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا قریش سے. کہا بس اب کچھ نہیں سننا، اب میں بول رہا ہوں تم سنو. تمہاری اتنی نشانیاں مجھے نظر آ رہی ہے. سنو، ان قریب مکہ کی سرزمین پر امام الانبیاء اللہ کا آخری پیغمبر تشریف لا چکا ہے اور اس وقت وہ اعلان نبوت فرمانے والا ہے. ابو بکر صدیق اور عمر، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر تقریباً 2.5 سال کا فاصلہ ہے. حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا اور 37 سال کے قریب ابو بکر کی عمر ہے. وہاں یہ خواب دیکھا اور وہ نوجوان سے یہ رائی جو کہہ رہا ہے ابو بکر سے کہ تم ان کے پہلے خلیفہ بنو گے. اور حضور نے اس کی اشارہ کر ہی دیا ہے. خلافت کا جو سلسلہ ہے حضور نے فرمایا نا خیر القرون قرنی، بہترین زمانوں میں سے زمانہ میرا زمانہ ہے. اور یہ قرنی جو ہوتا ہے اس میں ایک بڑی کاف ہوتی ہے، کاف، پھر رے، پھر نون اور پھر یا. کاف، رے، نون، یا. اب اٹھاؤ صدیق کا نام، صدیق آخر میں کیا آتا ہے؟ کاف. تو پہلے کاف. اٹھاؤ دوسرے خلیفہ کا نام عمر، دوسرا آخر کا اثر کیا آتا ہے؟ رے. اٹھاؤ تیسرے خلیفہ کا نام عثمان، نون. اٹھاؤ چوتھے خلیفہ کا نام علی، یا آیا. تو حضور نے پورا ایک نقشہ پہلے ہی بتا دیا ہے، پہلے ہی حضور نے بتا دیا خیر القرون قرنی، زمانے میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. تو اس میں یہ اشارہ بھی ہے، خلافت کی ترتیب بھی ہے. تو راہب کہتا ہے میں ساری نشانیاں تجھ میں دیکھ رہا ہوں. اے نوجوان، تیرا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق، لقب عتیق. لیکن ایک نشانی ہے جو میں نہیں دیکھ سکتا، اگر وہ تیرے میں پالی جائے تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کون سی نشانی؟ کہا تمہارے ناک کے قریب ہو سکتا ہے تیل ہوگا. وہ یہ نشانی آسمانی کتابوں میں دیکھو تو صحیح، نبی کے یاروں کا بھی ذکر آسمانی کتابوں میں رب نازل فرمایا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کبھی وہ تو میں نے دیکھا نہیں، انسان ہوتا ہے کبھی ایسی باریک چیزیں دیکھنے میں آج کبھی کبھی پتہ چلتا ہے وہ مجھے یہاں انگلی میں تیر ہے، مجھے پیر میں تیر ہے. ابو بکر صدیق فوراً اپنا جھکا کرتا اٹھا کے اور دیکھا تو حقیقت میں ناک کے قریب تیر تھا جو آج 37 سال کی عمر میں انہیں پتہ چلا. فوراً اپنا تجارتی سامان جو کرنا تھا جلدی کیا اور آئے مکہ کی سرزمین پر آئے. ظاہر سی بات ہے انسان سفر کر کے اپنے گاؤں آئے گا، اپنے شہر آئے گا تو لوگوں سے پوچھے گا نا کچھ نوازنی ہوئی. ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ لوگ میں کوئی کبھی کہیں 4 لوگ کھڑے، کبھی کہیں 3 لوگ کھڑے، جیسی جو باتیں کرتے ابو بکر صدیق نے سیدھا کسی کو پکڑا. کیا بات ہے، حالات درست تو ہے؟ کیا حالات درست؟ کہا وہ تمہارے دوست ہے نا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمارے سارے دیوتاؤں کو جھٹلا دیا ہے اور اللہ کی عبادت اور توحید کا پیغام یعنی دین مصطفیٰ، دین اسلام کی لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا ہے. ابو بکر صدیق مسکرا کر فرما دے بس کسی کا بات کا انتظار تھا. سبحان اللہ. فوراً آئے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کا اگر کوئی سچا دوست ہونا تو وہ حضور دوست تھے. اور پہلے ہی اسلام لانے سے پہلے ہی حضور ابو بکر صدیق کی دوستی بہت مشہور تھی. آئے حضور کی بارگاہ میں اور اپنی دوستانہ تعلق محبت انداز میں کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں یہ سن رہا ہوں یہ بات صحیح ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر، مجھے رب کا حکم ہوا ہے، میں نے دین اسلام کی دعوت دی ہے
اور میں نے اعلان کیا ہے میں اللہ کا بندہ اور اس کا نبی ہوں۔ تو ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ ہر نبی کا کوئی معجزہ ہوتا ہے، میں نے حضور آپ کا کوئی معجزہ دیکھا نہیں، کاش معجزہ کچھ ہو جائے تو آقا نے ارشاد فرمایا۔ دیکھو جب ابو بکر صدیق کو راہب کے پاس سے چلے تھے، راہب نے پوچھا تھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا بس اب تو مکہ ہی جا رہا ہوں۔ کہا سنو کھڑے رہو، اپنا پرانا صندوق کھولا، کہا یہ لو، ملاقات تم سے نہیں ہو پائے گی لیکن ان کی نعت میں نے کب سے لکھ کے رکھی ہے۔ جس کی نعت ہمارے نبی کی نعت اس راہب نے کب سے لکھ کر رکھی ہے، کچھ اشعار لکھ کے رکھے ہیں، وہ ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اب ابو بکر صدیق آئے، بیٹھے حضور کے پاس، کہا حضور کوئی معجزہ؟ تو فرمایا معجزہ بعد میں، پہلے وہ راہب کے نعت کے اشعار مجھے دے دو۔ کہا حضور؟ کہا ہاں۔ ابو بکر کیا آج تک پتا نہیں تھا نعت کے پاس تیر ہے؟ ابو بکر صدیق بس کچھ نہیں، سر رکھ دیا اور پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے حضور خواب کا ایک جز چھوٹ رہا ہے۔ کہا کیا چھوٹ رہا ہے؟ اب آپ بھی غور سے سننا اور یاد رکھنا، یہ بات اخیر میں ذکر ہوگی۔ حضور کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق عرض کرتے حضور وہ چاند گود میں آ گیا؟ آقا ارشاد فرماتے وقت پر بتا دوں گا۔ کیا حضور نے فرمایا وقت پر بتا دوں گا کہ چاند گود میں آیا؟ اب اٹھاؤ ابو بکر صدیق کی پوری حیات، بچپن ہی نرالا ہے۔ ابو بکر صدیق وہ ذات ہے جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کبھی شراب نوشی نہیں کی۔ ایسے کئی صحابہ کرام ہیں جو بت پرستی سے محفوظ رہے، جسے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے چن لیا ہے، شراب کو ہر وقت برا سمجھے۔ اس میں سے ایک حضرت ابو بکر صدیق ہے، ان کے والد ابو قحافہ، ان کی والدہ حضرت سلمہ۔ اب دیکھو علامہ حسن رضا کے کچھ اشعار ہے جو مشہور زبان ہے، بیانوں کی زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا اے یار گارے مصطفیٰ صدیق اکبر کا۔ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم میں، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے مرتبہ کس کا؟ صدیق اکبر کا۔ یہ عالم میں ہے مرتبہ کس کا؟ صدیق اکبر کا۔ نبی اور خدا کا مدح ہو صدیق اکبر ہے، نبی اور خدا کا مدح ہو صدیق اکبر ہے۔ نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا۔ نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا۔ خدا اکرام فرماتا ہے، خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کر قرآن میں۔ اللہ نے ابو بکر صدیق کا ذکر قرآن میں اتقا کہہ کر ارشاد فرمایا۔ خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کر قرآن میں، کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا، کرے کیوں نہ پھر اکرام اتقیا صدیق اکبر کا۔ اور لٹا دیا راہ خدا میں کئی بار گر اس محبت میں کہ لٹ لٹ کر در بن گیا حسن صدیق اکبر کا۔ تو ابو بکر صدیق کا مال آقا ارشاد فرماتے نا، مجھ پر جن لوگوں نے میرے ساتھ بھلائیاں چوکی ہیں میں نے سب کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کی بھلائی کا بدلہ کر قیامت کے دن بارگاہ خدا بندی سے چکا ہوں گا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق، اب ان کا پورا خاندان ہم دیکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ اپنے والد کے لوتے بیٹے تھے، اپنے والد ابو قحافہ کے لوتے، یعنی ایک ہی بیٹا، دوسرے بیٹے نہیں تھے، بیٹیاں دو تھیں، ایک کا نام ام الفروا ہے اور ایک کا نام فربیہ ہے۔ ام الفروا اور ام الفربیہ یہ دونوں ابو بکر صدیق کی بہن ہیں۔ صحابہ کرام تقریباً 1,24,000 یا کم و بیش 2 لاکھ کے قریب صحابہ کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ اس میں سے ابو بکر صدیق ہی کو تنہا وہ مقام ہے جن کی 4 پشتے مقام صحابیت پر فائز ہیں۔ ان کے والد ابو قحافہ صحابی، ان کی والدہ سلمہ صحابی، خود صحابی، دونوں بہنیں وہ بھی صحابی، ان کی دونوں بہنیں صحابیہ۔ اور ام الفروا جو ہے ان کا نکاح غالباً اسعد بن قیس سے ہوا اور فربیہ کا نکاح قیس بن سعد سے ہوا، یعنی دونوں بہنیں تو صحابی ہیں، دونوں داماد بھی
صحابی ہیں، دونوں بنے بھی، ابو بکر صدیق کے دونوں بنے بھی، وہ بھی صحابی ہیں، صحابی رسول۔ اب ابو بکر صدیق صحابی، ان کی دونوں بہنیں صحابی۔ اب ابو بکر صدیق کے 3 شہزادے اور 3 شہزادیاں سب صحابی۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کے شہزادے محمد بن ابو، سب سے بڑے جو ہے وہ عبداللہ، وہ بھی صحابی۔ بیچ والے محمد، وہ بھی صحابی۔ عبد الرحمن، وہ بھی صحابی۔ بیٹیوں میں اسماء وہ بھی صحابی۔ ام کلثوم وہ بھی صحابی۔ عائشہ صدیقہ وہ بھی صحابی۔ اب چوتھی بیٹی لے لو، ابو بکر صدیق کے پوتے عبد الرحمن کے بیٹے محمد، وہ بھی صحابی۔ سارا خاندان صحابی صحابی صحابی۔ اللہ نے وہ سر عطا فرمایا، چن لیا عائشہ کو، سارے مومنوں کی بات۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو قحافہ، ان کو بچپن کے عالم میں بت کھانے میں لے گئے، کہا بیٹا دیکھ یہ ہمارے دیوتا ہے، ہمارے معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے، یا تم اس سے وغیرہ جو اپنے رسم تھی وہ ادا کرو۔ ابو بکر صدیق کہتے آپ تھوڑا باہر جائیے، میں اپنے انداز سے ادا کرنا، آپ تھوڑا باہر جائیے، میں اپنے انداز سے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو قحافہ مسکرائے۔ ابو قحافہ غالباً فتح مکہ کے دن کلمہ پڑھے، اور ان کی والدہ یعنی کہ ابو بکر صدیق کی والدہ ان کے والد کے کلمہ پڑھنے سے کچھ عرصہ پہلے کلمہ پڑھے۔ تو ابو قحافہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں باہر جا رہا ہوں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق گئے، بڑے بت کے سامنے کھڑے رہے، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا۔ پتھر کا بت کیا بولا؟ کچھ نہیں بولا۔ تو ابو بکر صدیق دوسرے بت کے سامنے دیکھ میں ننگا ہوں، لباس پھٹا ہے، کپڑا پہنا، کچھ جواب نہیں ہے۔ تو بولتے یہ دونوں نے تو وہ جواب نہیں دیا، آپ بڑے والے سے پوچھو، تو کچھ دیتا ہے یا پھر میں تجھے دے دوں؟ اٹھایا پتھر، لے تو بت ہے نا، معبود ہے نا، لے اپنے آپ کا پروٹیکشن، اپنے آپ کی حفاظت کر۔ پتھر مارا، ایک پتھر دینا تھا، بت اندھے منہ کے بل زمین پر دھاڑ دینے گرا۔ آواز آئی تو ابو قحافہ دوڑتے ہوئے آئے، کیا ہوا کیا ہوا؟ تو ابو بکر صدیق کہتے سو گیا۔ ابو بکر صدیق کہتے سو گیا۔ تو غصے ہو گیا ابو قحافہ، ہاتھ پکڑ لیا اور تھپڑ مارنا چاہا، کل تیری ماں کے پاس، وہیں جا کر تجھے سبق سکھاؤں۔ حضرت سلمہ کے پاس ہے، دیکھ آج تیرے شہزادے نے کیا کیا، ہمارے معبود کو مارا، اب میں اسے تھپڑ لگاؤں گا۔ تو ابو قحافہ کی بیوی ابو بکر صدیق کی ماں کہتی ہے کچھ مت کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جب میرے پیٹ میں تھے نا تب میں بارہا آواز سنتی تھی، اے اللہ کی بندی مبارک ہو، تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو نبی کا وفادار ہے اور دنیا جسے صدیق کے نام سے یاد کرے، انہیں کچھ مت کہنا۔ تو بچپن ہی ابو بکر صدیق کا نرالا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھے تو وہ روایت کہ جب کلمہ پڑھا حضور کی بارگاہ میں، اسی وقت ابو بکر نے جو تجارت کر کے لوٹے تھے، اس وقت آپ کے پاس 40,000 اشرفیہ تھی، 40,000 سونے کے سکے تھے۔ اسی وقت اپنی جیب ٹوٹل کر سارے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دی۔ ابھی کلمہ پڑھا ہے، دوسری کوئی نیکی ہوئی نہیں ہے، سب کچھ پہلے ہی رکھ دیا۔ کہا حضور یہ اپنے لیے خرچ کرے، اور جو جو مسلمان بنے جس کو جیسی ضرورت ہو اسے آپ عطا کرتے رہنا۔ گویا ابو بکر صدیق نے اسی وقت ہمیں سوچنے دی کہ زمانہ وقت آئے گا اسلام کے لیے پیسوں کی ضرورت رہے، اور آج وقت آ گیا۔ میں کسی کا انکار نہیں کرتا، لیکن آج ہم دیکھیں عرس اور نیاز کے موقع پر کس طرح ہماری دولتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ کرنا چاہیے، لیکن خاص طریقے پر آج دیکھا جائے عرس کے موقع پر ہمارا کس طرح مال فضول جو جاتا ہے۔ میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب میں ایک علاقے کی بات کروں، میں اس علاقے کے نام نہیں لوں گا، یہی ہمارے قریب کے ہی جھیدے کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ بہت سے لوگ اس گاؤں سے کنیکٹڈ بھی ہے، داماد بھی ہے، وہاں سے رشتے ناتے بھی ہے، بہت سے لوگوں کے چہرے کو دیکھتا ہوں، نام نہیں لوں گا، لیکن وہ بھی یاد امام حسین مناتے ہیں، یاد امام حسین مناتے ہیں، اور وہ 5 سال سے ان کا دستور ہے، محفل بھی ہوتی ہے، نیاز بھی مختصر ہوتا ہے،
اور حسین کے نام پر پونجی اکٹھا کرتے ہیں، رقم اکٹھا کرتے ہیں۔ وقت آئے گا مسلمان، اور آ رہا ہے، اب ضرورت رہے گی ہمیں اپنی ایک اسکول کی بھی ضرورت رہے گی، اور وہ آ رہا ہے وقت۔ جو رہے گا زندہ وہ دیکھے گا حالات کیسے ہو رہے ہیں ملک کے، سب آپ جانتے ہیں مجھ سے اچھا۔ حسین کے نام کا ایک ٹرسٹ کھول لو، ٹرسٹ کربلا کھول لو، حسنین ٹرسٹ کھول لو۔ وہ گاؤں چھوٹا سا ہے، اب اتنا مال امام علی مقام کے نام پر انہوں نے اکٹھا کیا۔ آپ مانو یا نہ مانو، جب یہ لاک ڈاؤن اور جو یہ کورونا کی وبا چلی تھی نا، تب 26 لاکھ کی کیٹ بنا کر مسلمانوں میں تقسیم کی۔ وہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اس گاؤں میں بھی لوگوں کو محسوس نہیں ہوا تھا کہ لاک ڈاؤن جیسا وقت ہے، یعنی جہاں لوگوں کے دھندے ٹھپ، تجارتیں بند تھی، اس وقت بھی امام حسین کے نام کی خیرات 26 لاکھ کی صورت میں پورے علاقے میں تقسیم ہوئی تھی۔ تو آج بھی ہمیں چاہیے امام علی مقام کے نام کا ٹرسٹ کھول لو اور رقم کچھ جمع کرتے رہو۔ میں بار ابھی بھی کہا کہ یہ 10 دن ہی ہمارے حسین کے نام پر نہیں ہے، ہمارا تو ہر سال کا ہر دن حسین کے نام پر ہے، ہماری ہر سال حسین کا سجدہ ہے، ہمارے بولنے جانے والا ہر جمعہ حسین کی قربانی کا ثمرہ ہے۔ تو ہر وقت ہر دن چاہیے کہ کچھ اکٹھا کر لو، اور جب مال متا اکٹھا ہو جائے تو جو بچیاں شادی کے لائق ہے، جس کے وہاں رقم نہیں، امام حسین کے نام پر نکاح کر دو۔ جب تک آج جلتی رہے گی ثواب تمہیں پہنچتا رہے گا، جب تک آج سجدہ کرے گی اس سجدے کا ثواب بھی تمہیں پہنچتا رہے گا۔ جب اس عورت کی نسل میں کوئی بچہ قرآن کی تلاوت کرے گا، تلاوت کا ثواب اسے بھی ملے گا، تلاوت کا ثواب تمہیں بھی ملے گا۔ تو یہ ہے سچی حسینیت۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فوراً 40,000 اشرفی جو بھی تھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق، اللہ کتنی محبت کرتا ہے، وہ چاند والی بات یاد رکھنا، چاند گود میں آیا کیسا، کیا قابل اسحاق کی۔ ابوبکر صدیق، اب یہ انگوٹھی کے حضور نے ساتھ فرمایا تھا ابوبکر یہ انگوٹھی لے جاؤ، نقاش کے پاس جا کر اس میں نقش کروا لاؤ لا الہ الا اللہ، صرف اتنا نقش کروا کر لاؤ۔ ابوبکر صدیق جا رہے گئے نقاش کے پاس نقش کروانے کے، نقش کروایا، کاغذ کی پوڑیوں میں پوڑی کا لگایا، پوڑیاں لگائی اور حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ جب حضور نے اسے کھولا، انگوٹھی مبارک کو اٹھایا، اس میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابوبکر صدیق۔ تو حضور نے فرمایا عجیب بات ہے ابوبکر، میں نے تو صرف تمہیں ابوبکر لا الہ الا اللہ لکھانے کا نقش کیا ہے، تم نے تو میرا بھی نام لکھوا دیا اور اپنا بھی لکھوا دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے حضور رہی بات آپ کے نام کی تو میں نے لکھا ہے، لیکن اپنا نام میں نے نہیں لکھا، کہ تم نے میرا نام کیوں نہیں لکھا ہے؟ تو ابوبکر صدیق کہتے حضور مجھے گوارا نہیں ہوا۔ کہا کیا گوارا نہیں ہوا؟ کہ حضور جب آزان ہوتی ہے تو آزان میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام ہے، حضور جب خطبے پڑھے جاتے ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام ہے، قرآن کی تلاوتوں میں بھی رب کے نام کے ساتھ آپ کا نام ہے، حضور جس کلمے کو پڑھ کر میں مسلمان ہوا اس کلمے بھی آپ کے نام اللہ کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ محبوب کے نام کو خدا کے نام سے جدا کر دیا جائے، اس لیے میں نے آپ کا نام رب کے نام کے ساتھ لکھ دیا۔ ابھی یہ بات ہوتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی حضور ابوبکر نے آپ کا نام لکھا اور میں نے ابوبکر کا نام لکھا۔ جبرائیل کیوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے حضور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس طرح ابوبکر کو آپ کے نام کو خدا کے نام سے جدا کرنا گوارا نہ ہوا، اسی طرح رب کو ابوبکر کے نام کو آپ کے نام سے جدا کرنا گوارا نہ ہوا۔ تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب دیکھو اس امت میں دو ایسے بندے جس کو رب نے سلام بھیجا، ایک ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابوبکر صدیق جس کو رب نے سلام بھیجا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صدیق، انسان صدیق کس طرح بنتا ہے؟
सच 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 बोलता जा रहा है, सच बोलता जा रहा है। और ये सिद्दीक का किताब तो आपको हुजूर ने अता फरमाया, अतीक का किताब है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, साहबा किसी को जहन्नम से आजाद देखना चाहते हो तो देख लो कौन आ रहा है। इतने में अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं। और सिद्दीक का किताब मेराज की रात जो हुआ, और यही लोग आए थे गुरु गंदा का, तुम्हारे दोस्त ने देखो कैसा दावा किया। कहा क्या दावा किया? कहा वो रात ही रात में कहाँ का सफर कर गया है। कहाँ का सफर कर गया है? कहा मस्जिद हराम से बैतुल मुकद्दस, और फिर बैतुल मुकद्दस से मक्का अल-मक्का सब कुछ। कहा अच्छा, कहा ये फरमाते हैं? कहा ये तो बहुत कम है। कहा क्या बहुत कम है? कहा सुनो, हमारे नबी की बारगाह में जिब्राइल दिन में इतनी मतलब आते जाते रहते हैं, तो जिब्राइल को फरिश्ता रब ने हमारे नबी के सदके बनाया, तो जब जिब्राइल आ जा सकते तो मुस्तफा क्यों नहीं आ जा सकते? सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्त ने सच कहा। तो सिद्दीक का किताब। अब ये सिद्दीक बंदा जब सच बोलता है, अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक की जबान की लाज भी कैसे रखी। एक जंग के मौके पर सहाबा किराम का दस्ता आ रहा था, सहाबा किराम का लश्कर रिटर्न वापसी हो रही थी। उसमें एक मुजाहिद की छोटी सी बच्ची अपने बाप के इंतजार में खड़ी है शहर मदीना शरीफ के दरवाजे फसील के पास। जाहिर सी बात है, वालिद जब बाहर जाता है तो बेटे को मोहब्बत इंतजार हो ना हो, लेकिन बेटियों को ज्यादा इंतजार रहता है। तो वालिद की इंतजार में बेटी मोहब्बत भरे माहौल में खड़ी है। कब आए मेरे वालिद, कब आए मेरे वालिद। इतने में हजरत अबू उमर फारूक आज़म आए, घोड़े पर सवार था। बेटी दौड़ी जाकर उमर फारूक आज़म के पैर को पकड़ लिया। चचा मेरे वालिद कहाँ है? अब उमर फारूक आज़म को मालूम है इनके वालिद शहीद हो चुके हैं, लेकिन 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह जिससे शैतान कांपता है ना, आज बच्ची की आवाज से पसीने से तराबोर हो गए। उमर फारूक आज़म सोचते हैं कि बच्ची को किस अंदाज से कहो कि तेरा वालिद शहीद हो गया। उमर फारूक आज़म ने पीछे देखा, पीछे उस्मान गनी आ रहे थे। उमर फारूक आज़म ने कहा, देखो बेटा, वो पीछे चचा आ रहे हैं, वो बताए। आपने ये नहीं कहा कि मुझे मालूम नहीं, झूठ नहीं कहा, वो पीछे चचा आ रहे हैं, वो बताए। उमर फारूक आज़म तशरीफ ले गए। अब उस्मान गनी है तो हाथ को पकड़ लिया। कहा चचा मेरे वालिद कहाँ है? अरे उमर जैसा बहादुर जब इस बच्ची की आवाज से कांप उठा तो उस्मान तो रहमदिल है, उस्मान तो नरम मिजाज है। बच्ची की आवाज में उस्मान तो रो गए। कहा बच्ची को कहूं कैसे कि तेरे वालिद शहीद हो गए। पीछे मुड़ के देखा तो अबू बकर सिद्दीक आ रहा है। कहा देख बेटी, वो पीछे जो चचा आ रहे हैं ना, वो बताएंगे तेरे वालिद कहाँ है। अब रिवायत में ये है कि या तो अबू बकर सिद्दीक को पता नहीं था उनके वालिद शहीद हो गए, या अबू बकर सिद्दीक किसी से बातचीत करते करते आ रहे थे। इंसान कभी होता है ना कि कभी कोई दो इंसान आ रहे हो और बात इतनी कोई मशगूलियत हो बात में, और तीसरा बंदा कुछ आकर बस हाना का जवाब पूछ ले तो जज्बात में हाँ बोल दे। कभी कभी ऐसा होता है। तो अबू बकर सिद्दीक को पकड़ गए। कहा वो दोनों चचा ने आपका बताया, आप बताए मेरे वालिद का। कहा वो पीछे आ रहे। क्या कहा? पीछे आ रहे। हालांकि वो तो शहीद हो गए। यहाँ अबू बकर की जबान से निकला पीछे आ रहे। वहां अपने मलकुल मौत को तलब फरमा। मलकुल मौत जी शहीद की रूह लेकर आया, जाओ वापस जिस्म में ला दो। मलकुल मौत ने कहा रब तेरा निजाम है, 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड बाद में रोज नहीं आती, और जब लिखा है तब रूह कब्ज कर ली जाती है। अल्लाह तेरा निजाम आज तब्दील होगा। रब ने फरमाया मेरा कानून भले बदले, अबू बकर की ज़बान न बदले। अबू बकर की ज़बान न बदले, जाओ। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, फरिश्ते ने आकर रूह वापस लौटाई। अरे ये तो सहाबी है। औलिया के नाम से भी बहुत से ऐसे मशहूर वाक़ियात थे। सरकार गौसे आज़म का मशहूर वाक़िया नहीं, वो बच्चा
انتقال کر گیا تھا نا، لیکن ایک ٹھوکر لگا یار کہ ارادہ بھی نہیں تھا کھڑے کرنے کا، لیکن بس عبد القادر کا پیر مبارک لگ گیا، بچہ پھر زندہ ہو گیا۔ جب ولیوں کی اللہ نے کرامت میں یہ پاؤ رکھا ہے تو صحابہ کو ولیوں سے بھی افضل رہا ہے، تو صحابہ کی زبان میں وہ تاثر لگنے کیوں نہ رکھی؟ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ہجرت کا موقع بھی آپ دیکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب مکہ والوں نے ستایا اور حضور نے ارشاد فرمایا ہجرت کرنے کے لیے، تو ابو بکر صدیق نے ایک لمحہ کے لیے چاہا کہ ہجرت کروں، لیکن حضور نے فرمایا ابو بکر رک جا، مجھے بھی ان قریب حکم ہوگا۔ اور تقریباً صحابہ کرام نے مدینہ ہجرت کی۔ اب 4 مہینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا حکم ہوتا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ ابو بکر آج کی رات ہمیں مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ حضور نے اپنے بستر پر مولا کائنات مولا علی شیر خدا کو سلایا اور کمبل نیلی چادر اوڑھا دی، اور باہر کفار مکہ کا بیرا ہے جو آج مرکز روحانیت کو گھیرے ہوئے ہے، اور ان کا منشا کیا تھا کہ معاذ آج محمد کا کام تمام کرتے، لیکن حضور جب باہر تشریف لاتے ہیں، یاسین شریف کی جو آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اتنا پڑھ کے حضور اپنی مٹھی پر دم کرتے ہیں اور کافروں کی طرف وہ دھول پھینکتے ہیں، حضور ان کے بیچ میں سے تشریف لے جاتے ہیں، وہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی اندھے ہو گئے، حضور باہر تشریف لے گئے، فوراً ابو بکر صدیق کو طلب کیا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مہینے کو پہلے سے ہی یعنی 4 مہینے سے ببول کے پتے کھلا کر اٹھنی کو تر و تازہ کیے ہوئے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اس اٹھنی پر سوار ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق جاتے جاتے اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ دیکھو عبداللہ، دن بھر مکہ میں ٹہلتے رہنا، اور کفار کیا پلاننگ کرتے رات کے وقت آ کر غار سور میں ہمیں بتا دینا، اور پھر اپنے ایک غلام جس کا نام فہیر بن عامر بن فہیرہ ہے، جو آپ کا آزاد کیا غلام تھا لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی بکریاں چراتا تھا، آپ نے اپنے اس غلام سے کہا کہ تم بکریوں کا ریور غار سور کے قریب یعنی اس پہاڑ کے قریب لانا، اور رات کے وقت بکریوں کا تازہ دودھ میرے آقا کے لیے پہنچا دینا۔ اب وہ غار سور کہاں ہے؟ جس نے دیکھی ہوگی جبل سور پر، تقریباً 3000 میل اونچی ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق تشریف لے جا رہے ہیں، راستہ کھل رہا ہے، نوکیلا ہے، پتھر حضور کے پیروں کو جو ہے اذیت پہنچاتے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے میں حضور کو تھوڑی سی دشواری محسوس ہوئی۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیے، آپ کا یہ یار آپ کو غار سور میں لے چلے گا۔ حضور اکرم ابو بکر صدیق کے کاندھے پر ہے۔ اب غار سور کے اندر جب تشریف لے جاتے ہیں، ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں حضور آپ باہر تشریف فرما رہے تو میں اندر جاتا ہوں۔ غار سور میں ابو بکر گئے، پوری غار کو صاف کیا، مکڑیوں کا چارہ تھا اسے صاف کیا، پتھر پھیلے ہوئے تھے اسے نکال کر باہر کیا، اور اس غار میں کئی ایک سوراخ تھے، تقریباً 70 سوراخ تھے۔ ابو بکر نے اپنی چادر کو پھاڑنا شروع کیا، سارے سوراخ پھاڑ دیے، 2 سوراخ بچ گئے، جس میں ابو بکر نے اپنے دونوں پیر کی ایڑیاں رکھ دی۔ جب سب کچھ ہو گیا، غار کے اندر اندھیرا ہے، اب ابو بکر صدیق ساتھ عرض کرتے حضور اب تشریف لائے، جیسے آمینہ کا نام اندر تشریف لاتا ہے پوری غار چمک دمک اٹھی۔ اب حضور اکرم جب غار میں تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنا سر اکبر ابو بکر کی گود میں رکھ کے فرماتے ہیں خواب کی تعبیر پوری ہوئی، وہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی، چاند گود میں آیا، ابو بکر دیکھ لے آج تیری اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی، تیری گود میں میں نے اپنا سر رکھ دیا۔ پوچھا تھا ابو بکر تو نے خواب کی تعبیر، اب یہ حضور کا سونا کئی باتوں کا جواب مل رہا ہے، ایک تو یہ خواب کی تعبیر، لیکن ابو بکر صدیق کا ایک یہ بھی تھا، ابو بکر صدیق کی 3 خواہش تھی، مال میرا ہو، اشارہ مصطفیٰ کا، وہ بھی ہو گیا، بیٹی میری ہو، نکاح میں مصطفیٰ کی ہو، وہ بھی ہو گیا، اب ایک بہت کم ہو رہا ہے، نگاہ میری ہو، سامنے مکھڑا مصطفیٰ کا۔ لیکن آج حضور فرما رہے ہیں ابو بکر نبی کی آنکھیں بند ہو رہی ہے، ابو بکر تیری آنکھیں کھلی ہے، تو ہے میں ہوں، جتنا چاہے دل بھر کے آمینہ کے لال کو دیکھ لے۔ تو آج ابو بکر صدیق
اپنی گود میں حضور کا سر انور ہے اور ابو بکر صدیق ٹکٹکی باندھ کر حضور ہی کو دیکھ رہے ہیں. اب یہاں پر کفار مکہ بیچارے رات کو پیرا دے رہے سوچ رہے کب محمد باہر نکلے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بندہ قریب سے گزرا, کہا کیا کھڑے ہوئی تلوار لے کر؟ کہا آج ان کا کام تمام کر دینا. کہا کن کا؟ کہا مسلمانوں کے پیغمبر کا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسکرا کر کہتا ہے آنے والا وہ تو اپنا کام کر کے کب کے چلے گئے. کہا نہیں جا سکتے, اپنے بستر پر سوئے. کہا ٹھیک ہے بات مانو تو ٹھیک ہے ورنہ میں تو کہہ رہا ہوں تو چلے گئے. کہا کیا کہتے ہو؟ کہا انہوں نے کچھ پڑھا تھا اور تمہارے اوپر پھینکا تھا, تم پکھیا کے ہوتے ہوئے بھی اندھے ہو گئے, وہ تو تمہارے بیچ میں سے آرام سے نکل گئے. کہا نہیں وہ بستر پر سوئے. کہا ٹھیک ہے. صبح ہوئی, یہ تو سب بستر پر دیکھ رہے مولا کائنات انگڑائی لے کر کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. وہ کہنے لگے یہ تو علی سوئے تھے. اب علی سے بھی پوچھ لو اس رات نیند کیسی آئی تھی. علی موت سے نہیں ڈرتے تھے, فجر کی نماز نہ چھوٹ جائے نا وہ ڈر تھا. اب علی ہم کرتے تھے. یاد رکھنا علی کرنا یہ رافضیت نہیں. علی کی محبت کے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. لیکن صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ رافضیت ہے. ہم علی کرتے ہیں, نماز ہماری کتنی چھوٹتی ہے. علی کو ہر وقت فجر کی نماز میں کہ کل فجر کی نماز نصیب ہوگی یا نہیں, لیکن جب حضور نے فرمایا تھا سلانے سے پہلے علی سو جا, کل صبح اٹھنا ہے, فلا کے مانت فلا کو پہنچانا ہے, مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ بھی آنا ہے. تب وہ حضرت علی فرماتے مجھے اطمینان ہو گیا کہ کل کی فجر تو مل ہی جانے والی ہے. تو حضرت علی نے انگڑائی لے کر جب چادر ہٹائی تو یہ تو ہوش اڑ گئے, ارے یہ تو حقیقت میں وہ رات کو بندہ کہہ رہا تھا. اب تو مکہ میں کوڑا بچ گیا کہ تمہاری لاپرواہی ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچ کے نکل گئے. اب تو یہ سب طرف تلاش کرنے لگے, سارے راستے تلاش کرنے لگے. لیکن یہ جو جبل سور ہے وہ راستہ یمن کی طرف اس زمانے میں جانے والا تھا, تو وہ لوگ وہاں پر توجہ نہیں دیتے. لیکن جب سارے راستے تھک گئے تب لوگوں نے کہا یہ راستے میں بھی تلاش کر لے. یہاں تک کہ جبل سور کے قریب بھی پہنچ, جبل سور پر بھی چڑھے, غار سور کے قریب جہاں حضور کے قدم, انہوں نے وہ ان لوگوں کو بھی بلایا تھا جو قدم کی جو ہے چھاپ دیکھ کر, قدم کا نقشہ دیکھ کر پہچان لے. وہ لوگ بھی لگ گئے. کہا دو قدم بتا رہے, ایک تو ابو بکر صدیق کا قدم ہے اور ایک قدم تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدم کی ہو ہے. تو لوگوں نے کہا تو وہی تو ابراہیم کے شہزادے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہی حضور کے قدم ہے. اب قدموں کو دیکھ کر بڑھتے گئے. غار سور کے قریب جب پہنچے کہنے لگے یہاں قدم کے نشانات مہیا بیٹھے ہوئے, اس کا مطلب یہاں سے نشانات نہیں ہے تو یہ غار کے اندر ہے. اور غار کے قریب کیا ہو گیا تھا, اللہ کی قدرت سے ایک جھاڑی, کانٹے دار جھاڑی بھی, درخت بھی ہو گیا تھا, اور مکڑی نے بہت گھاٹا جھاڑا بھی کر لیا تھا, اور کبوتری نے انڈے بھی رکھ دیے تھے. تو ایک دوسرے کہتے اگر یہ غار سور میں ہوتے نا, غار سور میں ہوتے تو یہ درخت ہٹ جاتا, یہ مکڑی کا جھاڑا ٹوٹ جاتا, یہ انڈے نہ ہوتے. اور ابو بکر صدیق اندر کانپ گئے. کہا یا رسول اللہ دشمن یہاں تک آ گئے, اگر جھک لیا تو ہم کو دیکھ لیں. تو حضور نے فرمایا یا صاحبی لا تخف ان اللہ معنا. یہ جملہ حضور کا, یا صاحبی لا تخف ان اللہ معنا. اٹھاؤ قرآن شریف سورہ توبہ. سورہ توبہ آج جو جانتا ہے ہر سورت کا نام جو لکھا ہوتا ہے اس میں مدنیۃ مکیۃ, قرآن شریف میں 114 سورت ہے, ہر سورت کے نام کے ساتھ مدنیۃ اور مکیۃ لکھا ہوتا ہے. مدنیۃ یعنی مدینہ میں نازل ہوئی, مکیۃ یعنی مکہ میں نازل ہوئی. ابھی ہجرت کر کے حضور مدینہ نہیں گئے اور سورہ توبہ مدینہ میں نازل ہوئی, لیکن ابھی مدینہ جانے سے پہلے حضور فرماتے ہیں لا تخف ان اللہ معنا, مت ڈر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ نے اس جملے کو قرآن کی آیت بنا کر مدینہ میں نازل فرمایا. سبحان اللہ. تو یہ راز و نیاز کی باتیں بھی رب قرآن میں نازل فرما رہا ہے. کتنی محبت ہوگی ان دونوں میں, حضرت ابو بکر صدیق اور ہمارے حضور میں. گویا ان لوگوں نے مڑ کے بھی دیکھا, جھک کر بھی غار سور میں دیکھا, لیکن وہاں اندھے تھے تو یہاں بھی اندھے ہو گئے, انہیں کچھ نظر نہ آیا. اب لوٹ گئے. اب حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسما 3000 میل اونچے چڑھ کر 3 دن تک کھانا پہنچاتی رہی. بیٹے عبداللہ 3000 میل تک, اس 3 دن اور 2 رات اور 3 دن قریب رہے.
تو یہ روزانہ رات کو آتے اور مکہ میں ہونے والے سارے جتنے دعوتیں تھے کرتے وہ پہنچاتے رہتے. اور آپ کا جو آزاد کرتا غلام کے بکریوں کا ریوڑ چرانے والا وہ روزانہ تازہ دودھ حضور تک پہنچاتا رہتا. ابو بکر صدیق یہ غار سور سے جب باہر نکلے اور مدینہ کی طرف سفر کرتے راستے میں ام معبد والا حضور کا معجزہ بہت مشہور ہے. ام معبد کے وہاں چوپڑی ہے, بکریوں کا ریوڑ تھا جو اس کا شوہر ابو معبد جو بکریاں چرانے گیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق غار سور میں ہی جو سانپ نے ڈنک مارا تھا. اب یہ سانپ کب تھا؟ مدارج النبوہ میں لکھا ہے یہ سانپ کی عمر 1000 سال کی تھی. یہ سانپ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کیے ہوئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ سانپ آ رہا تھا تو سانپ عیسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتا. اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ, مکہ کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے؟ ارے جانور بھی جانتے ہیں نبی, یہ جانور سے بدتر بھی نبی کو نہیں سمجھتے. یہ 2 پیر والے جانور ہیں. اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں نہ ہوگا, جب نہ خدا ہی چھپا تم کے کرو گے تو سبحان اللہ. تو صاحب نے کہا اے عیسیٰ روح اللہ, مکہ کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں؟ کہاں وہاں جانا ہے. کہا کس لیے؟ کہا میں نے اگلے زمانے کے نبیوں سے آخری نبی کے آنے کی پیشن گوئی سنی ہے, وہ مکہ میں آئیں گے. کہاں آئیں گے؟ کہا تیری عمر کتنی؟ کہا میری عمر 600 سال. صاحب کیا کہتا ہے؟ مدارج النبوہ میں لکھا ہے. کہا میری عمر 600 سال. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تقریباً وہ میرے بعد بھی 400 سال کے بعد آئیں گے, تو زندہ رہے گا؟ کہا میرا رب چاہے گا تو رہوں گا. تو اندازہ لگائے 600 سال ہو اور 570 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 570 سال کے بعد حضور دنیا میں تشریف لائے, تو اس حساب سے تو صاحب کی عمر 1170 سال ہو گئے. 1170 سال. یہ صاحب جب غار سور میں پہنچا نا تو یہ 70 سورہ کسی نے کیے تھے. ایک بند ہو جائے گا تو دوسرے میں سے, دوسرا بند ہو جائے گا تو تیسرے میں سے, آمینہ کا لال آئے گا کسی میں سے تو جلوہ دیکھ لوں گا. لیکن یہاں تو 2 سروں کا مقابلہ ہوتا ہے جھوٹوں کا, یہاں 2 سچے عاشقوں کا مقابلہ ہو رہا ہے. غار سور میں 2 عاشقوں کا مقابلہ, ایک عاشق سانپ کی شکل میں ہے, ایک عاشق ابو بکر کی شکل میں ہے. ابو بکر کو ڈنک مارتے, ابو بکر کہتے نہیں ہٹاؤں گا. پھر ڈنک مارتے, کہتے نہیں ہٹاؤں گا. پھر ڈنک مارتے, کہتے نہیں ہٹاؤں گا. اب ڈنک مار کے گیا سانپ کو ابو بکر صدیق کو ضرر پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا, بس آمینہ کے لال کا مکھڑا دیکھنا مقصد تھا. اتنی عمر جو پائی ہے, اب ابو بکر صدیق کو زہر کا اثر اتنا آیا کہ پورے جسم میں حرارت پیدا ہوئی. حرارت پیدا ہوئی تو پسینہ آیا اور پسینے کا ایک قطرہ مصطفیٰ کے بددعا چہرے کی پلکوں پر گرا. حضور نے آنکھ کھول کر ارشاد فرمایا ابو بکر کس چیز نے تجھے رلایا, اتنا ہے بس ذرا یہ پسینہ کیوں؟ تو حضور ابو بکر صدیق کی عرض کی نہیں, حضور جلدی ہٹائیے مجھے سامنے رکھیے. اس وقت بھی ادب سے کہتے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈس لیا. حضور فرماتے ابو بکر کہاں ڈسا ہے؟ اب ابو بکر پینی ہٹاتے, سانپ نے مکھڑا دیکھ لیا, وہ اپنا سب کام کر کے چلا گیا. حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا اور ابو بکر صدیق کو فوراً شفا مل گئی. اب حرارت ایسی تھی, ابو بکر صدیق کا حضور پیاس لگی, حضور پیاس لگی. حضور نے فرمایا ابو بکر جاؤ بیچ گار چلے جاؤ, گار کے بیچ چلے جاؤ, پانی پی لو. وہاں ہم اور آپ ہوتے تو اپنے تھوڑی ہوشیاری ہو گئے تھے نا, اور گار کو میں نے صاف کیا بیچ میں پانی کہاں ہوگا, لیکن یہ نبی کے صاحب ہی ہے, تاجدار مصطفیٰ ہے, تاجدار صحابہ ہے. کہ حضور ٹھیک ہے, پہنچے بیچ سا, گار کے بیچ میں پہنچے تو ایک چشمہ پانی کا چاہیے. ابو بکر صدیق نے پی لیا. پینے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور نے مسکرا کر فرمایا ابو بکر پی لیا. یہ تفسیر روح البیان میں, یہ تفسیر روح البیان میں عرض حضور نے فرمایا ابو بکر پی لیا؟ حضور ہاں. کہا پانی کو کیسا پایا؟ کہا حضور جب دیکھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا, جب چھوا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا, چلو لیا منہ کے پاس لے گیا, خوشبو محسوس کی تو عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار, اور جب پیا تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا. سبحان اللہ. صاحب تفسیر روح البیان فرماتے کہ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ پانی 2 بندوں کے لیے دنیا میں آیا,
ایک میری ماں آمینہ کے لیے جب میری ولادت کا وقت تھا اور میری ولادت ہوئی، آمینہ کے پاس جب تشت لایا گیا اس میں یہ پانی پیا گیا، تب فرشتوں نے پوچھا تھا آمینہ پانی کیسا ہے؟ کہا دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار، اور آج وہ پانی تجھے پلایا۔ تو ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور یہ پانی آیا کہاں سے؟ یہ پانی آیا کہاں سے؟ اب یہاں حضور فرما رہے بیچ یا غار میں چلے جاؤ، وہاں رب فرشتوں سے کہہ رہا ہے، میرا حبیب کہہ رہا ہے ابو بکر کو بیچ غار میں چلے جاؤ۔ اب حضور کی زبان سے نکلا ہے ایک فرشتوں جاؤ جنت سے ایک نہر کھودو اور غار سور میں جاری کر دو۔ ابو بکر وہ غار سور میں جو یہ پانی کا چشمہ ہے وہ جنت سے آیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور رب کی بارگاہ میں میرا اتنا مقام ہے، رب کی بارگاہ میں میری اتنی بلندیاں ہے؟ حضور نے فرمایا یہ مکمل نہیں ہے، یہ یعنی یہاں تمہارا جو اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام ہے یہ اس کا اختتام نہیں ہے، یہ تو شروعات ہے۔ عزت اور جلال کی قسم اس رب کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا۔ ابو بکر اگر کسی بندے کے نامہ اعمال میں سنتے نبیوں کی زندگی کے برابر اعمال ہوں گے اور تجھ سے بغض رکھے گا نا، اللہ اسے جنت میں داخل ہی نہیں فرمائے۔ اب اندازہ لگا لیجیے جو ابو بکر صدیق کو برا بلا کہتے ہیں وہ کہاں تک اس کا پہنچتا ہے، اس کا یہ برا بلا کہنے کا سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے وہ دیکھیے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور جب ام معبد کی وہ بکری جو بچہ تھا، ام معبد سے بھی ابو بکر صدیق نے کہا تھا اگر آپ اجازت دو تو ہمارے آقا کا کرشمہ دیکھ لو۔ بکری بہت ضعیف العمر تھی جس کی ہڈیوں میں ماوا بھی نہیں تھا، لاغر تھی جو کھڑی بھی نہیں ہو پاتی تھی۔ حضور آگے بڑھے اور بکری کے جسم پر ہاتھ پھیرنا تھا، وہ ید اللہ والا ہاتھ جیسے ہی بکری کے جسم پر پھیرا، بکری تر و تازہ ہو گئی، انگڑائی لے کر کھڑی ہو گئی، تھنوں میں دودھ آ گیا۔ ابو بکر صدیق دھونا شروع کرتے، ام معبد کے گھر میں جتنے برتن ہے سب بھر کے گئے۔ حضور نے نوش فرمایا، ابو بکر صدیق نے نوش فرمایا، ام معبد نے نوش فرمایا، چھوٹا بچہ جس کا نام معبد ہے اس نے بھی نوش فرمایا۔ اب یہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے، لیکن دورے حضور کا ظاہری زمانہ ختم ہوا، ابو بکر صدیق کا زمانہ 2 سال 10 مہینہ 8 دن کا وہ بھی ختم ہوا، اور یہاں تک کہ امیر المومنین کی حیثیت سے عمر جو ہے تخت امیر المومنین کے تخت پر بیٹھے ہیں اور 18 سال ہجری کے گزرے ہیں، وہ بکری اسی طرح دودھ دے رہی ہے جس دن اس دن دودھ دے رہی ہے، جس طرح اس دن دودھ دے رہی تھی۔ یہاں تک کہ عمر فاروق اعظم کے زمانے میں زوردار قحط ہوا، آس پاس کے لوگ پانی کے ایک قطرے کے لیے لوگ تڑپ رہے تھے، اس وقت بھی ام معبد کی بکری کے تھنوں میں دودھ اسی طرح جاری و ساری تھا۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی عمر پاک بھی 63 سال، دور خلافت آپ کا دیکھا جائے آپ نے حضور کے وصال فرمانے کے ٹھیک 12 دن کے بعد منصب خلافت پر آپ فائز ہوئے۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا فرماتے اگر ابو بکر اس وقت اس بات دور کو نہ پکڑتے نہ تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ایسے ایسے مواقع سامنے آئے۔ ابو بکر صدیق آرام الاطمینان سے بیٹھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، 12 دن ہوئے حضور کے وصال کے بعد، یہاں حضور کا ظاہری وصال ہوا ہے، عمر ہے ننگی تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے، خبردار کسی نے کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا، حضور وصال فرما گئے، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ مولا علی شیر خدا کی حالت ایک پتھر یعنی سیل کی طرح ہو گئی ہے، ویسے ہی بیٹھے رہے۔ اب اس وقت اگر کسی نے امت کی کشتی کو سنبھالا ہے نا تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ایک آواز لگائی، سارے صحابہ کو مسجد نبی میں اکٹھا کیا، عمر اسی جلالت کے عالم میں، کوئی نہیں کہے گا حضور پردہ فرما گئے، کوئی نہیں کہے گا حضور وصال فرما گئے۔ اب ابو بکر صدیق کو جلال آیا، عمر کا دامن پیچھے سے پکڑا، عمر بیٹھ۔ عمر فاروق اعظم نہیں بیٹھے۔ اب بولا ابو بکر صدیق، قرآن کی آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افإن مات او قتل اصحابہ، یہ پوری آیت پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد پھر کہا عمر بیٹھ، عمر نہیں بیٹھے۔ اب تیسری مرتبہ ابو بکر صدیق ایسی جلال بھری آواز میں کہتے عمر بیٹھ جا، عمر کہتے اس آواز میں اتنا روک تھا نا کہ میرا سارا جلال ختم ہو گیا، وہ بیٹھ گئے۔
پھر حضرت ابوبکر صدیق نے سب کو دلاسا دیا کہ دیکھو یہ تو سب کو ایک نہ ایک دن کل نفس ذائقۃ الموت، اور آپ نے عظیم خطبہ پڑھا، لوگوں کو نصیحت کی، لوگ مان گئے۔ پھر اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضور کو غسل کون دے گا؟ مولا کائنات فرماتے اس وقت بھی اگر کسی نے سنبھالا ہے نا تو ابوبکر صدیق نے سنبھالا ہے۔ تو صحابہ کرام جب مسجد نبوی میں ہیں، بات یہ ہوئی کہ حضور کا غسل کون دے گا، تو ایک سے آواز آئی، حضور طاہر ہے، حضور مطہر ہے، وہ پاک ہے اور پاک کرنے والے ہیں، انہیں غسل کی ضرورت نہیں۔ ابوبکر صدیق نے کہا نہیں، اس آواز کی طرف کوئی توجہ مت دینا، حضور نے اپنی ظاہری حیات میں ہر بندے کو غسل دینے کا حکم دیا ہے، اور آج حضور کو غسل دینے کی بات ہے اور پیچھے ہٹ رہے ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ پھر آواز آئی، حضور کو غسل دیا جائے کس طرح حضور لوگوں کو غسل دینے کا حکم دیتے ہیں۔ کوئی کچھ نہ بولا، ابوبکر صدیق بولے اے آواز دینے والے تو کون ہے؟ کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی حضرت خضر علیہ السلام ہوں۔ تب ابوبکر صدیق نے کہا پہلی آواز کس کی تھی؟ کہا پہلی آواز تمہارے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، انتشار پھیلانے کے لیے شیطان نے پھیلایا آواز کی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم نے اس طرف توجہ نہ دی۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ حضور کی نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ تو ابوبکر صدیق فرماتے میں نے یہ بھی حضور سے پوچھ لیا ہے کہ حضور آپ کی نماز جنازہ، تو حضور نے فرمایا میری نماز جنازہ کے لیے کوئی امام بھی نہ بنے، کوئی نہیں، سنو میرا رب سب سے پہلے میری ذات پر درود و سلام بھیجے گا اور تم آتے رہنا مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجتے رہنا۔ پھر یہ مسئلہ ہوا کہ ابوبکر صدیق کہتے تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اب یہ بات آئی کہ حضور کو دفن کہاں کیا جائے، تو ابوبکر صدیق مسکرا کر فرماتے وہ بھی پوچھ لیا ہے، وہ بھی حضور سے پوچھ لیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جہاں نبی کی روح قبض ہو اسی جگہ حضور نبی کا مدفن ہوتا ہے، لہذا وہ حجرہ عائشہ ہے، اب حجرہ عائشہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 12 دن کے بعد دور خلافت سنبھالتے ہیں۔ ایک لشکر ہے جس کو حضور نے اپنے ظاہری حیات میں بھیجا ہے، اسامہ بن زید ابوبکر صدیق کی ذات ہوئے جس نے حضور کی ظاہری زمانے میں ظاہری حیات میں 17 وقت کی نماز مسجد نبوی میں پڑھائی تھی، کیونکہ حضور کو علالت تھا، بیماری تھی، تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی حضور مصلی امامت پر پہنچ جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وَأَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو عائشہ صدیقہ نے عرض کی آقا میرے والد نرم دل ہے، وہ قرآن کو پڑھتے ہیں نا تو رو پڑھتے ہیں۔ تب حضور نے 3 مرتبہ فرمایا وَأَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق نے 17 وقت کی نماز حضور کی حیات ظاہری حیات میں پڑھائی۔ اب یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظاہری وصال سے پہلے اسامہ بن زید کی نگاہی میں ایک لشکر بھیجا تھا۔ اب یہاں ابو بکر صدیق جیسے خلافت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے نبی کے دشمن تو راہ دیکھ کر بیٹھے تھے، وہ سمجھ گئے کہ اب امت مصطفیٰ کی کشتی کا خیمہ چلا گیا، اب اس کشتی جو ہے ڈگمگ ہوگی، اب کوئی نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے رازدار مصطفیٰ بنا کر ابو بکر کو جو بیدار فرمایا ہے، ابو بکر صدیق فوراً منصب خطاب جو ہے منصب خلافت پر جب بیٹھتے فوراً آپ نے حکم دیا کہ حضور کے زمانے میں جو زکات لیتے تھے اسی طرح زکات دی جائے۔ کیوں؟ اس وقت بڑی بڑی طاقتوں نے سر اٹھایا تھا، زکات کے منکر بھی آ گئے تھے، اور مسلمہ بن کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا میں آخری نبی ہوں، اب سوچو تو صحیح ایسا پرفتن دور ہوگا کس طرح ابو بکر صدیق نے کشتی کے مصطفیٰ امت کو سنبھالا ہوگا۔ اب ابو بکر صدیق نے حکم دیا اسامہ بن زید جو لشکر لے کر گئے وہ بھلے جائے، اسے مت روکنا، فوراً حکم دیا مسلمہ بن کذاب سے جنگ لڑنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا جائے، پھر حکم دیا ایک تیسرا لشکر زکات کے منکروں سے لڑنے کے لیے تیار کیا جائے۔ صحابہ میں ہلچل مچ گئی کہ 3 لشکر ایک ساتھ جائیں گے، مدینہ کی حفاظت کون کرے گا، عورتوں بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ لوگوں کی ہمت نہ ہوئی، ابو بکر صدیق سے جا کر کچھ کہے، لوگوں نے عمر فاروق اعظم کو تیار کیا، اے عمر تم ہی ہو، چاہے ابو بکر سے کہو ایک لشکر تو پہلے ہی جا چکا ہے، اب دوسرا اور تیسرا بھی تم تیار کر رہے ہو، ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلا لشکر بھی واپس بلا لے، ایک ایک بات پر لوگوں کے ساتھ جنگ کی جائے۔ اب ابو بکر کی بارگاہ میں عمر فاروق اعظم آئے اور آ کر کہتے ابو بکر
ओसामा बिन ज़ैद को बुला लो, और ये तुम दो लश्कर जो है भेजने की तैयारी करते हो, मुसलमान जो है सब लश्कर लेकर निकल जाएंगे, मदीना में कौन मर्द रहेगा, बच्चों की और औरतों की हिफाजत कौन करेगा? तो अबू बकर सिद्दीक जलाल में आ गए, उमर सुन, ओसामा बिन ज़ैद को मैंने नहीं भेजा, हुजूर ने भेजा है, और जिसे हुजूर ने भेजा है कहां का बेटा उसे रोक नहीं सकता। और इस्लाम लाने से पहले तो बड़ी बड़ी मीटें मारते थे, अब क्या हुआ, इतने समय हो गए। अबू बकर का जब ये लेचा सुना, उमर ने कहा ये मुझे दूसरा अनुभव हो गया, ये मुझे दूसरा तजर्बा हो गया कि मुझसे भी बादल अबू बकर के साथ। अबू बकर सिद्दीक का ये जवाब सुनकर उमर ठंडे हो गए। मैं चाहो जरा कहा ठीक है अबू बकर, जैसा तुम कह रहे हो, एक एक वक्त में 3 लश्करों के साथ, यानी 3 दुश्मनों के साथ अबू बकर सिद्दीक ने दौरे खिलाफत, किस तरह आपका 2 साल 8 महीना और 10 दिन, और फिर आपको जहर दिया गया था एक रिवायत में चावल के साथ। 63 साल की उम्र है, हुजूर की ज़ाहिरी उम्र भी 63 साल, अबू बकर सिद्दीक की उम्र भी 63 साल, और गालिबन उमर फारूक आजम की उम्र भी 63 साल। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला जुमादिल आखिर 22 तारीख जब विसाल का वक्त करीब आया, मौला कायनात मौला अली शेर खुदा को बुलाकर अर्ज की कि हुजूर जिस तख्ते पर हुजूर को सुलाया था मुझे भी उसी तख्ते पर सुलाना, जिस हाथों से आपने हुजूर को गुस्ल दिया था मुझे भी उस हाथों से गुस्ल देना, और फिर जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो हुजरे आयशा के पास जहाँ हुजूर दफन है वहाँ जाकर मेरी इजाज़त दफन होने की मांगना, अगर हुजूर इजाज़त फरमाए तो मुझे वहाँ दफन करना, वरना मुझे जन्नतुल बकी में मुसलमानों की आम कब्रिस्तान में दफन करना। अबू बकर सिद्दीक ने अपना माल और दौलत तो देखो, जिस मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने का सवाब 50 लाख रकातों के बराबर है, नेकियों के बराबर है, एक रकात का सवाब 50,000 रकात के बराबर है। उस जमीन को अगर किसी ने खरीदा है ना तो वो अबू बकर सिद्दीक की जात है, बिलाल को खरीदा है ना तो अबू बकर सिद्दीक की जात है। आज अबू बकर सिद्दीक का जनाजा तैयार है, मौला कायनात मौला अली शेर खुदा गुजरे आयशा जो 2 साल 8 महीने से कुफ्र लगा है, ताला है, सामने जनाजा रखा और अर्ज की हुजूर आपका यार रहेगा। और ये तो हुजूर ने पहले ही इशारा फरमा दिया था जब मस्जिद मदीना शरीफ हिजरत करके पहुंचे, और अबू अय्यूब अंसारी के घर पर अबू बकर सिद्दीक को कुछ लोग जानते थे, और हुजूर को कुछ लोगों ने पहले से देखा था जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे, लेकिन जो मदीना के लोग थे वो हुजूर को भी नहीं जानते थे। अब हुजूर भी अबू बकर सिद्दीक है, गारे शोर का ही आलम था। अरे जब ख्वाजा बाकी मिला ने वो नान भाई को एक लम्हा के लिए अपने हुजरे खास में ले गए, खास मुलाकात ले गए, तो नान भाई फिर पहचाना नहीं चाहता था, तो ये तो राजदार मुस्तफा और हुजूर साथ में 2 रात और 3 दिन जो गुजरा है, हुजूर फरमाते अबू बकर उस बंदर के बारे में क्या ख्याल है जो 2 और तीसरा उसके साथ सिर्फ खुदा है, यानी हम 2 है और सिर्फ खुदा है, कोई नहीं। तो उस वक्त हुजूर ने कितना नवाजा होगा अबू बकर को, और उस एक नेकी का, अब बात बहुत लंबी हो जाती, इजाजत है ना 10 मिनट, एक नेकी का, उस रात की एक नेकी का आलम किया है, तो उमर से पूछो उमर की नेकियां कितनी है। मां आयशा सिद्दीका के सर में हुजूर का गोद है, आसमान के सितारे चमक रहे हैं, और उमर का मकाम जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं हुजूर की बारगाह में, अगर 950 साल बैठ जाओ नूह अलैहिस्सलाम की उम्र लेकर, और उमर की औसाफ बयान करूं तो भी उमर के औसाफ मुकम्मल नहीं होंगे। और उमर नाम किसका है? अबू बकर की एक नेकी, अबू बकर की एक नेकी का जिक्र हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 950 साल बयान करें तो भी बयान ना हो, तो अबू बकर की नेकियां कितनी होंगी? वो सितारे चमक रहे। आयशा सिद्दीका ने अर्ज़ की हुजूर इतनी किसकी नेकियां होगी जितने आसमान के सितारे? आका ने साथ फरमाया हाँ वो मेरा उमर है। आयशा सिद्दीका को ऐसा ख्याल था कि मेरे वालिद अबू बकर का नाम लिया जाए, लेकिन ये तो हुजूर है सबके दिलों की राजों की बातों को जानते हैं। हुजूर ने फरमाया आयशा तो ये सोचती थी कि अबू बकर की यहाँ नाम लूंगा, सुन उमर की सारी नेकियां समेट कर एक तरफ रख दी जाए और अबू बकर की जिंदगी की एक नेकी एक पर रख दी जाए, तो उमर की जिंदगी की नेकियों पर अबू बकर की एक नेकी भारी नजर आएगी। और वो कौन सी नेकी थी? यही गारे सोर में जो 2 रात गुजारी थी, वो रात की नेकी सारी नेकियों पर उमर की भारी है। तो जब उमर का पूरा जिक्र जिब्रील अलैहिस्सलाम की अबू बकर की नेकी में से एक नेकी है, तब पता चलता है कि अबू बकर सिद्दीक की नेकियां कितनी होंगी। आज जनाजा हाजिर है, मौला कायनात मौला अली शेर खुदा अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وہ انصاری والا واقعہ بات کہ جب حضور وہاں پہنچے، ابو بکر صدیق بھی ہے، کیا تھا وہ جلال، ابو بکر کا نور کتنا کھل گیا ہو۔ اب وہ انصاری کے گھر پر دونوں آقا اور غلام بیٹھے ہیں، سامنے صحابہ کرام ہیں، کوئی آ کر ابو بکر صدیق سے مصافحہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی آ کر صرف حضور سے مصافحہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کو یہ تو گوارا ہوا کہ لوگ حضور سے مصافحہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، مجھ سے نہیں کرتے، وہ تو گوارا ہے، لیکن کچھ لوگ جو صرف ابو بکر سے مصافحہ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور حضور سے مصافحہ نہیں کرتے تھے، وہ ابو بکر کو گوارا نہیں ہوا۔ ابو بکر دل میں سوچتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں لگتا آقا کون ہے اور غلام کون ہے، لہٰذا ایسا کچھ کام کر دیا جائے جس میں آقا اور غلام کی تمیز ہو جائے۔ فوراً ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، اپنی چادر کو اٹھایا اور اس طرح ہاتھوں میں لپیٹ کر حضور کے سر پر سایہ کر دیا۔ تمیز ہو گئی نا، پیچھے جو کھڑا ہے وہ غلام ہے، جو بیٹھے ہیں وہ آقا ہے۔ صحابہ مسکرانے لگے تو حضور نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، ابو بکر اس کا بھی صلہ دے دیا جائے گا، اس کا بھی صلہ دے دیا جائے گا، اور وہ صلہ جو ایسا ملا کہ قیامت تک رہا۔ کیا ملا؟ کہ حضور نے فرمایا، ابو بکر تو نے تو اپنی چادر سے مجھے سایہ جو کیا وہ تو ایک لمحہ کے لیے کیا، آج میرا گنبد خضرا قیامت تک تیری تربت پر سایہ کر رہا، آج میرا بھرا گنبد قیامت تک تیرے سر پر تیری قبر پر سایہ کر رہا ہے۔ تو مولا علی نے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ آپ کا راجدار یا یہ گار آج آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا جو تالا 2 سال سے لگا ہے، جو دروازہ 2 سال سے بند ہے، خود بخود کھل گیا، اور اندر سے آواز آئی، وَادْخُلُوا الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ الْحَبِيبُ إِلَى الْحَبِيبِ مُشْتَاقٌ، حبیب کو حبیب کے پاس بھیج دو، حبیب حبیب سے ملنے کے لیے مشتاق۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق جس نے منہ توڑ سب کو جواب دیا، 2 سال کے جو ہے اپنے دور خلافت میں، اب ابو بکر صدیق کے پاس وہ دور خلافت، وہ منصب خلافت پر آیا جس کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل دے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ عمر جس کے آداب شیزا شکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ جو کچھ بیان ہوا کسی قسم کی جانی چاہیے خطا ہو، بولنے میں سننے میں اللہ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔